تم آج کل فیض کی شاعری بہت انجوائے کر رہی ہو. بالکل ویسی محبت ہے ہم دونوں کی جو محبت کی قصے لکھے جاتے ہیں نا. میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا. یہ تو مجھے بھی یاد نہیں تھا. ہماری کچھ باتیں کمپارٹمنٹلائز ہو جاتی ہیں. تھینک یو میری ہر چھوٹی خواہش کا خیال رکھنے کے لیے. پر تمہیں یاد تھا. وہ کیا کہا تھا تم نے؟ تھینک یو نہ کہا کر وہ فارمل سا ہو جاتا ہے. تمہیں کیسے پتا چل جاتا ہے میرے آنے سے پہلے؟ وہاں کی ہوائیں مجھے ساری خبر کر دیتی ہیں. بس تم جیسے اسلام آباد سے نکلتے ہو تو اور کیا کیا بتاتی ہیں یہ ہوائیں؟ تم سے ایک لمبی گفتگو کرنی ہے. یہ تو شاعر بنا دیا آپ کو محبت نے. تم آنا پوری زندگی لے کر. تم مہینے کے لیے بھی آتے ہو نا چھٹیاں لے کر. اس نے میرے جذبات بالکل ٹھیک ایکسپلین کیا. ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا ہی نہیں پھر بھی لگتا ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہی شاعر کہہ رہا ہے. تو بہت کان کھانے ہیں تمہارے مجھے. نہ جی بھر کے باتیں کی. جلدی سے نہا کے آ جاؤ کھانا گرم ہے. تم نے خود بنایا ہے لیکن یہ ایسے اور ایسے کیا ہے؟ بہت خوبصورت ہے سربلند. خود سوچو نا ایس این ایس کیا ہو سکتا ہے. بہت اچھا ہے. تمہیں پتا ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا. نہیں تمہیں بس سربلند اور شیربانو. ناظرین اس سین میں ہم نے دیکھا کہ سربلند سیدھا بانو کے کمرے میں چلا جاتا ہے. بظاہر وہ کمرہ خاموش ہوتا ہے لیکن وہاں موجود ہر چیز سربلند کو بانو کی یاد دلا رہی ہوتی ہے. جیسے ہی وہ بانو کے استعمال کی ہوئی چیزوں پر نظر ڈالتا ہے اس کے ذہن میں ماضی کی تمام خوبصورت یادیں تازہ ہونے لگتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ سربلند ایک ایک چیز کو بڑی محبت اور غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے اسے اب بھی یقین ہو کہ بانو کسی بھی لمحے واپس آ جائے گی. اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ آج بھی بانو کی جدائی کو قبول نہیں کر پا رہا. وہ دل ہی دل میں یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب تک وہ اپنی آنکھوں سے بانو کو زندہ یا مردہ نہیں دیکھ لیتا تب تک وہ کسی کی بات پر یقین نہیں کرے گا. اسی دوران سربلند کو بانو کی وہ تمام باتیں بھی یاد آتی ہیں جب وہ اس سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا کرتی تھی. بانو ہمیشہ سربلند کی واپسی کا بے صبری سے انتظار کرتی تھی اور ہر بار یہی کہتی تھی کہ اس کی خوشی صرف سربلند کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہی یادیں اس لمحے سربلند کو اندر سے مزید توڑ دیتی ہیں. اس پورے منظر میں ہم نے ایک بات واضح طور پر دیکھی کہ سربلند کے دل میں آج بھی بانو زندہ ہے. وہ بانو کی موت کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک اپنی زندگی میں کسی اور رشتے کو قبول نہیں کر پا رہا. یہ منظر یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ سچی محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ جدائی کے بعد بھی اگر انسان اپنے محبوب کی یاد کو دل سے نہ نکال سکے تو وہ محبت اور بھی گہری ہو جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سربلند کی یہ امید کبھی حقیقت بنے گی یا پھر قسمت اسے ایک ایسی سچائی قبول کرنے پر مجبور کر دے گی جس سے وہ آج تک بھاگتا آ رہا ہے.